السلام علیکم۔ میں اہل بیت کا 12واں امام مہدی۔ آپ سب حضرات جو بھی میری ویڈیو اسٹیٹس یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ حمزہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے خود کو امام مہدی قرار دے دیا۔ ویڈیو چند منٹوں پر مشتمل تھی، مگر اس کے اثرات بہت وسیع ثابت ہوئے۔ دعویٰ کرنے والے شخص نے کہا کہ اسے اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی ہے، وہی آخری امام مہدی ہے، اور جو نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ اس پر پوری اترتی ہیں۔ یہ بیان سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ پاکستان جیسے مذہبی طور پر حساس معاشرے میں اس نوعیت کا دعویٰ صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے براہ راست مذہبی جذبات سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً چند ہی دنوں میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ شخص کو حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات 295A اور 298 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ مختصر سا سنتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہے اس لیے پوری نہیں سنا پائیں گے، مگر تھوڑا سا حصہ سن لیجئے۔ میں اہل بیت کا 12واں امام مہدی ہوں، جسے آپ سب صاحب الزمان کے نام سے یاد کرتے جانتے ہیں۔ میرا اصل نام ہے سید تحسین احمد عباسی، اور میں اس وقت پنجاب کے شہر احمد پور ایسٹ احمد شرقیہ ڈسٹرکٹ بہاولپور میں موجود ہوں، اور آج میں اللہ پاک کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے پہلے بھی بہت سے جھوٹے دعوے دار امام مہدی اپنے آپ کو بولتے رہے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچتے رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اور اللہ پاک کے حکم سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اعلان کروں، اور ساتھ ساتھ اس کے میں آپ کو نشانیاں بھی بتاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا نشانیاں ہیں، کس بیس کے اوپر آپ یہ سب بات کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہیں۔ امام مہدی کے آنے کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، جو کہ سب نے آپ سے اس وقت چھپائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے روحانیت ضبط کر لی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے میں نے جتنی بھی روحانی طاقتیں اس پوری دنیا کے اندر تھیں ان کو ضبط کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت اگر روحانیت کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ آپ سب چاہیں تو آپ کے جو بھی پیر یا عامل حضرات ہیں ان سے آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی روحانیت نہیں، وہ صرف ڈھونگ کر رہے ہیں، اس بات کو چھپائے بیٹھے ہیں، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، وہ حق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں ہوں گے۔ یہ جو رمضان ابھی آ رہا ہے اس میں آپ پہلے دیکھیں سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا۔ FIR اور قانونی پہلو کی اگر ہم یہاں بات کریں تو FIR کے متن کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی کہ مذکورہ شخص خود کو امام مہدی ظاہر کر کے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح کر رہا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی، اسے حراست میں لیا، اس کا موبائل فون قبضے میں لیا گیا جس میں مبینہ ویڈیو موجود تھی۔ 295A کا تعلق مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے ہے، جبکہ 298 مذہبی شخصیات یا القابات کے غلط استعمال سے متعلق ہے۔ ان دفعات کے تحت سزا، قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں سزائیں سخت بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا ایسے معاملات میں فوری FIR درج کرنا ہی پہلا اور واحد راستہ ہے، یا پہلے ذہنی صحت کا جائزہ لینا چاہیے؟ پاکستان میں ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اکثر پہلے مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور بعد ازاں تفتیش کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت کیا تھی۔ اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم ذہنی مریض تھا تو قانونی نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ابتدائی رد عمل اکثر سخت اور فوری ہوتا ہے۔ ذہنی صحت یا مجرمانہ ارادہ ہو اگر اس کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر آراء بٹی ہوئی نظر آئیں۔ کچھ لوگوں نے اسے کھلا ارتداد اور مذہبی گستاخی قرار دیا، کچھ نے کہا کہ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں وقتاً فوقتاً ایسے افراد سامنے آتے رہے ہیں جو خود کو نبی، مسیحا یا مہدی قرار دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بعض کیسز میں یہ مسیحائی وہم کہلاتا ہے، جو ایک ذہنی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر کیس ذہنی بیماری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دانستہ شہرت حاصل کرنے یا مخصوص مقاصد کے لیے بھی ایسے دعوے کرتے ہیں۔ یہی فرق عدالت اور تحقیقاتی اداروں کو طے کرنا ہوتا ہے۔ عوامی رد عمل، جذبات کی شدت پسندی کی یہاں پہ بات کریں تو
پاکستانی معاشرہ مذہبی جذبات کے حوالے سے انتہائی حساس ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، مقامی سطح پر شدید غصہ دیکھنے میں آیا۔ لوگوں نے سخت بیانات دیے، بعض نے اسے ملعون کہا، کچھ نے مطالبہ کیا کہ اسے سخت سزا دی جائے، حتیٰ کہ بعض آوازیں اسے عوام کے حوالے کرنے تک جا پہنچیں۔ یہاں ایک خطرناک رجحان سامنے آتا ہے: قانون ہاتھ میں لینے کی خواہش۔ یہ وہی معاشرہ ہے جہاں ماضی میں توہین مذہب کے الزامات پر ہجوم کے ہاتھوں قتل جیسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس پس منظر میں پولیس کی فوری کارروائی کو بعض لوگ امن و امان کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ مشتعل ہجوم کسی بڑے سانحے کا سبب نہ بن جائے۔ اطلاعات کے مطابق ملزم کے اہل خانہ نے بھی علاقہ چھوڑ دیا تاکہ کسی ممکنہ رد عمل سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ پہلو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایسے مقدمات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتے ہیں۔ جیل میں حفاظت کا مسئلہ، اگر اس پر بات کریں تو ایک تو ہر کوئی سوشل میڈیا پر مذہب کے نام پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش گوئی کی تھی، وہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس پر بھی۔ پاکستان میں مذہبی نوعیت کے مقدمات میں ملوث افراد کو اکثر جیل میں بھی خطرات لاحق رہتے ہیں، اسی لیے انہیں علیحدہ رکھا جاتا ہے یا خصوصی سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ ماضی میں ایسے قیدیوں پر حملوں کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی سزا دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص واقعی ذہنی مریض ہو تو کیا اس کے لیے اصلاحی یا طبی راستہ اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ علماء کا رد عمل، اس پر بھی ناظرین اپنی رائے دے سکتی ہے۔ بڑے مذہبی حلقوں کی طرف سے فوری باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم سوشل میڈیا پر مختلف علماء اور مذہبی افراد نے سخت رد عمل دیا۔ بعض نے اسے فتنہ قرار دیا، بعض نے تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ آیا اس کے پیچھے کوئی گروہ تو نہیں۔ اسلامی تاریخ میں جھوٹے مدعیان نبوت اور مہدویت کا ذکر ملتا ہے۔ علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایسے دعووں کا فیصلہ علمی اور شرعی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ ہجوم کے دباؤ پر۔ بسنت، کاروبار اور تضاد، اس پر بھی ناظرین کامنٹ میں رائے ضرور دیں۔ اسی دوران پاکستان میں بسنت کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی رہیں۔ ایک طرف مذہبی دعوے پر شدید اشتعال، دوسری طرف 3 روزہ فیسٹیول میں اربوں روپے کا کاروبار، ہوٹلنگ، پولٹری اور دیگر صنعتوں کی خوشی۔ اطلاعات کے مطابق 3 سے 4 دنوں میں اربوں روپے خرچ ہوئے۔ ہوٹلوں کے کرائے کئی گنا بڑھ گئے، باربیکیو، چائے، بوتل بند پانی اور دیگر اشیاء کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ تلخ حقیقت بھی جڑی رہی، درجنوں افراد زخمی ہوئے اور کچھ جان سے بھی گئے۔ یہ تضاد ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم ایک طرف مذہبی غیرت کے نام پر شدید رد عمل دیتے ہیں، دوسری طرف سماجی تقریبات میں جانوں کے ضیاع پر چند دن بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ رمضان اور مہنگائی کا سوال لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو اب رمضان قریب ہے۔ ہر سال دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رمضان بازار لگیں گے، قیمتیں کنٹرول ہوں گی، خصوصی ٹیمیں نگرانی کریں گی، مگر ماضی کا ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو چیز عام دنوں میں سستی ہوتی ہے وہ اچانک مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا ریاست مذہبی معاملات میں تو فوری ایکشن لے سکتی ہے، مگر معاشی ناانصافیوں پر اسی رفتار سے قابو کیوں نہیں پا پاتی؟ ایک تنقیدی جائزہ۔ یہ واقعہ کئی پہلو رکھتا ہے۔ نمبر 1، قانونی پہلو۔ ریاست نے فوری کارروائی کر کے ممکنہ انتشار کو روکا۔ نمبر 2، سماجی پہلو۔ عوامی جذبات کی شدت نے یہ ظاہر کیا کہ مذہبی موضوعات اب بھی انتہائی حساس ہیں۔ نمبر 3، نفسیاتی پہلو۔ کیا ہر ایسے دعوے کو محض جرم سمجھنا کافی ہے یا ذہنی صحت کے پہلو کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ نمبر 4، اخلاقی پہلو۔ کیا ہم الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی کردار کشی اور سزاؤں کا مطالبہ کر کے انصاف کے اصولوں سے دور نہیں ہو جاتے؟ اسلام عدل کا دین ہے۔ قرآن ہمیں تحقیق، گواہی اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ کسی بھی الزام پر بغیر تحقیق کے فیصلہ دینا اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ذہنی مریض ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ اسے ہجوم کے رحم و کرم کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر اس نے دانستہ طور پر مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے تو قانون کے مطابق شفاف ٹرائل ہونا چاہیے۔
پاکستان میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا محض ایک مذہبی بیان نہیں بلکہ ایک قانونی اور سماجی دھماکہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جذبات، قانون، مذہب اور سیاست سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بطور معاشرہ برداشت، تحقیق اور عدل کے اصولوں کو مضبوط کریں۔ ہجوم کی عدالت کبھی انصاف فراہم نہیں کرتی۔ انصاف صرف قانون اور شفاف عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس عدالت میں جائے گا، تفتیش مکمل ہوگی اور حقیقت سامنے آئے گی۔ تب تک ذمہ دارانہ رویہ ہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل، حکمت اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس واقعے کے تناظر میں ایک اہم پہلو وہ بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں متعدد جھوٹے دعوے دار سامنے آئیں گے۔ بعض روایات میں 20 جھوٹے مدعیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ماحول میں ہر نئے دعوے کو جذبات کے بجائے معیار نبوت کی پیش گوئیوں پر پرکھنا ضروری ہے۔ جماعت احمدیہ کے مطابق وہ واحد سچا امام مہدی و مسیح موعود جن کے آنے کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں، جنہوں نے تلوار کے بجائے قلم، دلائل اور روحانی اصلاح کے ذریعے اسلام کی خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اسی مشن کے لیے وقف کیے رکھی۔ سوشل میڈیا پر آئے دن گردش کرنے والی ویڈیوز اور وقتی دعوے دار دراصل اسی پیش گوئی کی کڑیاں معلوم ہوتے ہیں کہ جھوٹے مدعی ابھریں گے، مگر سچا وہی ہوگا جس کی سچائی اس کی تعلیم، کردار، دلائل اور خدائی تائید سے ثابت ہو۔ جماعت احمدیہ کا موقف یہی ہے کہ مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور ان کا پیغام اصلاح نفس، امن اور محبت انسانیت ہے، نہ کہ انتشار اور اشتعال۔ ناظرین، اگر اس پر تفصیلی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریں۔ ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔